الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ گنبد خضراء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے اوپر ہے، جس نے مسجد کا کافی سارا حصہ گھیرا ہوا ہے، اس گنبد کے نیچے ایک اور گنبد ہے جس کو گنبد صغرا کہیں، چھوٹا گنبد کہیں، جس کو گنبد نور بھی کہا جاتا ہے، یعنی قبۃ النور بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ اصل گنبد ہے، وہ اصل قبہ ہے۔ گنبد یعنی ڈوم، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور شام میں اور دیگر علاقوں کے اندر، رومنس میں، اس کے اندر تو یہ معروف تھا، ان کے کنائس کے اندر موجود تھا، مصر میں بھی تھا، شام میں بھی تھے۔ تو بہرحال یہ گویا گول چھت کہیں، مخروطی شکل میں ایک جو چھت بنائی جاتی ہے، آج کل بھی بہت سی مسجدوں کے، پوری کی پوری مسجدوں کے اندر ایک ہی ڈوم بنا ہوا ہے، یعنی وہ سی ایک ہی چھت جو ہے نا، گولائی والی چھت ہے، فلیٹ چھت نہیں ہے۔ تو گویا اس چھت کو ختم کر کے، لکڑی کی چھت کو ختم کر کے، یہ ڈوم بنایا گیا تھا، جس کو چھوٹا گنبد کہتے ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اور عام طور پر لوگ نہیں جانتے، واقف نہیں ہیں۔ لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ گنبد خضرا جو ہے وہی گنبد ہے، جس کے بارے میں بڑا رونا دھونا بھی چلتا ہے کہ جناب اس کو گرانے کی کوشش کی گئی، جبکہ یہ باتیں ساری جھوٹی ہیں۔ مسلحت کے پیش نظر رکھا گیا، کوئی شرعی حیثیت تو ہے نہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے اپنے کلپ کے اندر اس کی شرعی حیثیت کا بھی جائزہ لیں گے، اور یہ جو کلپ ہے اس میں صرف تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا اور اس کے نیچے جو اصل گنبد ہے، جو چھوٹا گنبد ہے، جو آج ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کی دیواروں پر، اصل دیواروں کے اوپر جو موجود ہے، وہ اصل وہ ڈوم تھا، وہ گنبد تھا، جو چھت ختم کر کے لکڑی کی اور کو بنایا گیا تھا، اور وہ 678 میں محمد بن خالون صالحی نے، مصر کے حکمران نے بنایا تھا۔ اور اس کی تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ہیں انشاءاللہ، ہم اس کے دوسرے حصے میں گنبد خضرا اور گنبد نور جو ہے، بڑے گنبد اور چھوٹے گنبد کی جو تاریخی حیثیت کے بعد جو شرعی حیثیت ہے، اس کے اندر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن ابھی آپ صرف تاریخ کو سمجھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجرہ مبارکہ بنایا ہے، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے چھت تھی، اور وہ بھی لکڑی، وہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں دور جو خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، اس کے اندر یہ گنبد نہیں تھا۔ عمر فاروق نے اس کی دیواروں کو پکا کیا تھا، حجرہ عائشہ کو پکا کر دیا تھا اس کی دیواروں کو، یعنی پکے سے مراد یہ ہے کہ گارے اور مٹی سے بنا دیا تھا، اور اس کی چھت جو تھی وہ وہی تھی۔ اور جب 88 ہجری کا دور یہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جو کہ مدینہ منورہ کے امیر تھے، اور الولید ابن عبد الملک کا دور تھا، تو انہوں نے حکم دیا تھا امیر مدینہ کو کہ مسجد نبوی کے جو اس کی توسیع بھی کی جائے اور حجرہ عائشہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تو انہوں نے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعمیر کیا، اور کالے رنگ کے مربع شکل کے جو پتھر تھے وہ بنائے تھے، اس سے دیواریں بنا دی، پوری پوری چاروں کی چاروں دیواریں بنا دی، اور لکڑی کی چھت ڈال دی۔ لیکن جب یہ ایک دور آتا ہے کہ 654 میں مسجد میں آگ لگ گئی تھی، اور اس آگ نے اس کو جلا دیا تھا، پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کی گئی ہے، یہ بھی جل گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ بنایا ہوا تھا نا، یہ ملک مظفر المنصور کہو، منصور محمد بن، یہ سارے القابات ہیں، اصل نام اس کا محمد بن قلاوون الصالحی۔ تو اس نے جو لیبر بھیجی تھی نا مصر سے، انہوں نے بجائے چھت کو کہ احتراماً چھت کو نکال کے، تو فلیٹ چھت کو نکال کے گول چھت، مخروطی شکل کی چھت بنا دی، جس کو ہم ڈوم کہتے ہیں، یعنی جیسے پیالے کو الٹا کر دیا جائے تو وہ ڈوم بن جاتا ہے۔ تو گویا یہ مصر میں اور شام میں اس کا عام رواج تھا، کنائس کے اندر، یہ کنائس میں بنے ہوئے تھے ڈوم کافی سارے۔ اور آج بھی اب یاد رکھیں کہ یہ گنبد کافی سارے ہیں، ہم جائزہ لیں گے صرف بڑے اور چھوٹے گنبد کا، لیکن بہت سے گنبد ہیں مسجد نبوی کے اوپر اس وقت، آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو تقریباً 168 یعنی 168 گنبد ہیں، جس میں سے 133 ایسے ہیں جس کے اندر فانوس نہیں ہے، یعنی اس کے اندر روشنی نہیں، کمکمے نہیں ہے بجلی کے، اور ان میں سے 35 باقی جو ہیں، ان میں سے 33 ایسے جن کے اندر فانوس ہیں، اور 2 ایسے ہیں جن کے اندر فانوس بھی ہیں، روشنی بھی ہے اور کتابت بھی ہے، باقی کے اندر کتابت موجود ہے۔ اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے
متحرک بھی بنائے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر روشنی آتی ہے مسجد نبوی کے اندر، اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس گنبد کا جو چھوٹا گنبد بنایا گیا تھا 678 میں، وہ تو بنایا تھا کلاوون نے، اور اس کی لمبائی، اس کی جو تھی نا اونچائی، وہ 2 میٹر تقریباً 26 سینٹی تھی، اور دیوار کے ساتھ، یعنی دیوار تھی 6 میٹر، تقریباً 6.25 میٹر اونچائی ہے دیواروں کی، جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائی گئی اور بڑی پختہ تھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی 5 دیواروں والی ایک اور دیوار بھی بنائی گئی تھی، اس کا بعد میں تذکرہ ہوگا۔ پہلے بھی کلپس ایسے ریکارڈ ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن اس وقت صرف اتنا ہے کہ وہ دیواریں بڑی پختہ تھیں، اور اس کے اوپر یہ گنبد بنا دیا گیا۔ 886 میں مسجد نبوی میں ایک بہت بڑی آگ لگی، بہت بڑی بارش تھی، بجلی تھی، مؤذن بیچارہ اذان دے رہا تھا، تو مینارے کے اوپر آسمانی بجلی گری، آگ لگ گئی، وہ فوت ہو گیا، اور آگ بڑی دیر تک رہی، پھر اس کے بعد جلتی رہی مسجد نبوی، اور اس کے اندر تقریباً 10 آدمی بھی شہید ہوئے تھے اس موقع پر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تعمیر کیا ہے، کون ہے وہ ہیں محمد قایت بائی، مملوکی بادشاہ ہے قایت بائی، اس نے اس گنبد کی بھی تعمیر کی ہے، اور اس کو بڑا پختہ کر کے بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد 7-8 سال کے بعد پھر یہ گنبد خضرا جو اس وقت نظر آتا ہے، یہ انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ تو مختصر پھر دوبارہ سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو تھا ہی نہیں، خلفائے راشدہ کے دور میں نہیں تھا، اس کے بعد اموی دور کے اندر یہ گنبد نہیں تھا، عباسی دور جو 656 ہجری میں ہلاکو خان نے جس وقت اس بغداد کو فتح کیا، اس وقت تک یہ گنبد نہیں تھا۔ تو یہ کب آیا ہے؟ جب مصری حکمران تھا، مصر میں حکمران تھے یہ صالحی، جس کا نام ہے محمد بن کالون الصالحی، تو اس کے دور میں انہوں نے لیبر بھیجی، تو انہوں نے فلیٹ چھت کو ختم کر کے گول بنا دیا۔ اس کے بعد مسجد کو آگ لگ گئی، 600، پہلے تو 654 میں لگی تھی، اس کے بعد یہ 886 میں لگی، تو یہ گنبد جل گیا۔ پھر سلطان قایت بائی نے اس کی تعمیر بھی کر دی، مضبوط بنا دیا، اس کے 7-8 سال بعد یہ گنبد خضرا بنا ہے، اور اس کی دیواریں اس وقت یاد رکھیں کہ یہ 28 میٹر سے زیادہ ہے اونچائی میں، اور کافی حصے کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کی جو پلر ہے نا جن کے اوپر یہ گنبد ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کے اوپر نہیں ہے، اور یاد رکھیں تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اس حجرے کے نیچے جالی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دیوار تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنائی بڑی پختہ، اور اس کے بعد 5 دیواروں والی ایک 4 دیواری بنا دی، اور اس کے بعد شمال کی طرف اس کو کونا بنا دیا اس کو، تاکہ لوگ اس کا طواف نہ کر سکیں، نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں شرک سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک صاحب آئے تھے بیبرس سے نام کے، عمرہ زیارت مسجد نبوی کے لیے مصر سے، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بدعات و خرافات کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جالی لگا دی لکڑی کی، اور اس کے بعد پھر ایک اور جالی لکڑی کی لی جو 3 میٹر اونچی تھی، 3 اس کے دروازے رکھے گئے، لیکن ہوا یہ کہ جب مسجد میں آگ لگی تو وہ دونوں جالیاں جل گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک جالی نحاس کی، یعنی یہ تانبے وغیرہ کی جو آج ہے، لوہے اور تانبے کے ساتھ، تو وہ جالی بنا دی گئی جو آج تک موجود ہے، جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزی دی جالی چوم لین دے، اور کوئی نزدیک نہیں آنے دیتا الحمدللہ۔ یہ جالی جو ہے یہ بھی اس گنبد کے نیچے ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، اور یہ یاد رکھیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے یہ کافی حصہ تھا اس کا، یہ تقریباً 26.5 میٹر بائی 15 میٹر، 26.5 ضرب 15 میٹر، یعنی یہ رقبہ تھا پورا اس کا۔ لیکن اس کے بعد جب جالی آئی ہے، جالی لگی ہے، تو اس کے اندر تقریباً 4.5 میٹر روضۃ من ریاض الجنہ بھی آ گیا ہے، اور اس وقت جہاں لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں وہ 22 ضرب 15، یعنی 22 میٹر ضرب 15 میٹر کا وہ رقبہ ہے، یعنی 330 میٹر مربع ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، عورتوں کو بھی موقع دیا جاتا ہے اور مرد بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا حصہ جالی کے اندر بھی آ گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اس کی تاریخ۔ اب ہم اس کا انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر اس کا جائزہ لیں گے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہاتھ لگا دیا گیا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے،
جبکہ ایسا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، اور بڑی دیر کے بعد 600 یعنی تقریباً 650 سال کے بعد یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ جل بھی گیا، پہلے لکڑی کا تھا، اس کے بعد یہ ٹائلز کا بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اب بھی موجود ہے، پھر اس کے اندر رنگ کیا جاتا ہے، اور یہ جو رنگ کیا گیا ہے یہ 1253 میں سلطان عبد المجید کے حکم سے اس کو رنگ کیا گیا۔ پہلے یہ سفید رنگ کا تھا اور اب یہ سبز رنگ ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہ سبز رنگ ہے۔ سبز رنگ جو ہے وہ جو، اور ریڈ جو ہے، یہ دونوں رنگ جو ہے روشنی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی ریپیئر وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ تھی اس کی مختصر سی تعریف، تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت درکار ہے، اور آج کل آپ حضرات یعنی پوری دنیا کے اندر اتنا وقت کہاں کسی کے پاس کہ وہ لمبی لمبی تقریریں سنتا رہے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔